الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عباد لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت رواہ سنن ترمذی۔ محترم برادران اسلام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں اور پیارے بچوں، گزشتہ خطبہ جمعے میں قیامت کے دن کے حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس وقت کا منظر کیا ہوگا، اس سلسلے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھی تھی ہم نے، اور اسی جمعہ میں آپ سے یہ عرض بھی کیا تھا ہم نے کہ اگلا جمعہ قیامت کے دن نجات دلانے والے یعنی کامیابی دلانے والے اعمال کیا ہیں اس پر کچھ بات رکھیں گے۔ معاملہ یہ ہے، قیامت کی ہولناکی، قیامت کی تکلیف، مصیبت، اس پر کچھ حد تک گزشتہ جمعے میں بات کی ہم نے۔ تو ظاہر بات ہے اتنی تکلیف اور مصیبت کے دن اور وقت میں وہ اعمال ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے جو ان حالات میں بھی ہمیں کامیاب کرائیں، ہمیں اللہ کی پکڑ اور غصے سے بچائیں۔ وہ کیا اعمال ہے وہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ اس لیے آج کے خطبہ جمعے میں ان اعمال کے سلسلے میں بات کریں گے۔ اعمال تو بہت سارے ہیں، لیکن کچھ اعمال جو ہمیں زندگی میں لانا آسان ہے اس پر کچھ گفتگو کرنی ہے آج۔ سب سے پہلا عمل جو قیامت کے دن انسان کو اللہ کے غصے اور اللہ کی ناراضگی سے بچائے گا وہ ایمان اور اللہ کی فرمانبرداری ہے۔ مطلب یہ ہوا جو انسان بھی چاہے مرد ہو یا عورت ہو اور جہاں کہیں کے رہنے والے ہوں، یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ اللہ کے غصے، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب اور اللہ کی طرف سے آزمائش سے بچیں، تو ان کو پہلا کام یہ کرنا ہوگا، ان کو اللہ پر ایمان لانا ہوگا، یعنی دل و زبان سے اور جسم کے اعضاء سے ایک اللہ کے معبود ہونے کا ثبوت دینا پڑے گا۔ جیسے ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زبان سے اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، یعنی عبادت اگر حق ہے کسی کا تو وہ صرف ایک اللہ واحد کی ذات ہے۔ وہ عبادت چاہے دعا مانگنے کی شکل میں ہو، سجدہ میں سر جھکانے کے تعلق سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، ہر قسم کی عبادت صرف ایک اللہ کی ہونی چاہیے۔ اس کا زبان سے اقرار کرنا، لوگ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی ایمان کا کلمہ ہے۔
کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا مستحق حقدار نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر اور رسول، ہر حال میں اس پر قائم رہنا، حالت چاہے جیسی کچھ کیوں نہ ہو، کتنی مصیبت، کتنی تکلیف، کتنی آزمائش، کتنی سخت حالات کیوں نہ ہو، اللہ ہی عبادت کا حق رکھنے والا ہے، اس پر ہمیں جمے رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اگرچہ تمہیں کاٹ دیا جائے یا زندہ آگ میں جلا دیا جائے تو جلنا پسند کرنا، تلوار چاقو سے کٹ جانا پسند کرنا، لیکن اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ سمجھ رہے بات آپ؟ یہ ایمان ہے۔ اور ایمان کا دوسرا حصہ جو ہے، ایک تو زبان سے کہنا، دل سے اس کو ماننا، اور جسم کے ہر عضو سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ یہ بندہ ایک اللہ کا فرمانبردار ہے، یہ بندہ ایک اللہ کا فرمانبردار ہے۔ اس کا نام ایمان ہے، یعنی اقرار باللسان، تصدیق بالجنان وعمل بالارکان، زبان سے اقرار، دل سے ماننا اور جسم کے اعضاء سے اس پر عمل کرنا، یہ ہے ایمان۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں، ایمان تو ہے، دل سے تو مانتے اور سمجھتے ہیں کہ ایک اللہ عبادت کا حقدار ہے، لیکن عمل سے اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن نجات نہیں پائیں گے۔ یعنی صرف زبان سے اقرار کرنا کافی نہیں ہے، زبان سے اقرار کے ساتھ اس پر عمل ضروری ہے۔ ہم نے زبان سے اقرار تو کر لیا کہ بھئی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے، لیکن یا تو اللہ کی عبادت کرتے ہی نہیں ہیں یا اللہ کے نام پر کسی اور کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگ قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور غصے سے نہیں بچ سکتے ہیں، نجات نہیں ملے گی انہیں قیامت کے دن۔ ایک وہ عمل جو قیامت کے دن اللہ کے غضب اور غصے سے انسانوں کو بچائے گا، ایمان، اللہ کی ذات پر ایمان۔ پتہ یہ چلا غیر ایمان والے اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، قیامت کی ہولناکیوں اور پریشانیوں اور مصیبتوں سے نجات نہیں پا سکتے۔ نمبر 2، حدیث پاک میں آیا ہوا ہے نمازیوں کے اعضائے وضو قیامت کے دن نور سے چمکیں گے۔ یعنی مطلب کیا ہوا؟ جو بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے تو چہرہ دھوتا ہے، ہاتھ دھوتے ہیں، پیر دھوتے ہیں، سر کا مسح کرتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں اعضائے وضو، یعنی وہ چیزیں جو وضو میں دھوئی جاتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے قیامت کے دن، ایک صحابی نے سوال کیا آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے پہچانیں گے؟ تو اربوں خربوں کی تعداد میں لوگ ہوں گے، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو یعنی ہمیں آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ نماز کے لیے جو وضو کرتے ہو وہ وضو میں دھوئے جانے والے اعضاء قیامت کے دن نور اور سورج کی طرح چمکدار نظر آئیں گے، تو مجھے پتہ چلے گا یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ سمجھنے کی بات یہ ہے، ہم نے نماز کی پابندی ہی نہیں کی تو ہمارے اعضائے وضو قیامت کے دن کیسے نور سے چمکیں گے؟ تو ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھنے والے، عید میں نماز پڑھنے والے، جیسا وقت ملا ویسا نماز پڑھنے والے، یہ بات سمجھنے کی ہے۔ ان لوگوں کے اعضائے وضو قیامت کے دن نور کی طرح چمکیں گے جو وقت کے اہتمام کے ساتھ نمازوں کی پابندی کیا کرتے تھے، دل میں آئے اس وقت نماز پڑھتے تھے۔ ایسے لوگوں کے نماز میں کی جانے والی وضو کے ذریعے سے جو اعضاء صاف ستھرے ہوتے ہیں وہ قیامت کے دن نہیں چمکیں گے۔ سمجھ رہے بات کو؟
یعنی 5 وقتہ نماز، 5 وقت کی نماز دن میں اللہ نے فرض کی ہے، ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز رکھی ہے. تو یہ نمازوں کو ان کے ٹائم اور اوقات کی پابندی کے ساتھ جو نماز پڑھتے ہیں، مسلسل دل میں آیا اس وقت نماز پڑھتے ہیں، ایسا نہیں، مسلسل نماز کا اہتمام کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے اعضائے وضو قیامت کے دن نور کے طرح چمکدار ہوں گے، سورج کی طرح. یعنی یہ لوگ بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور غصے سے محفوظ ہوں گے، بچ جائیں گے، نجات پائیں گے. تو ہمیں کتنا اہتمام کرنا چاہیے نماز کا؟ ہم جتنا نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں گے اتنا اللہ کے غضب اور غصے سے گویا کہ بچنے والے ہوں گے قیامت کے دن. تیسرا عمل جو قیامت کے دن انسان کو اللہ کے عذاب اور غضب سے بچا سکتا ہے وہ حسن اخلاق ہے، اچھے اخلاق. دیکھیے عام طور پہ جو عبادتیں ہیں ہماری، کوئی بھی عبادت لے لیجیے آپ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ خاص طور پر عبادت کی مثالیں ہیں، شکلیں ہیں. یہ عام طور پہ مسلمانوں کی حد تک محدود ہے، مسلمانوں تک محدود ہے وہ، یہ نماز عبادتیں. لیکن اخلاق وہ چیز ہے جو عام انسانوں سے متعلق ہے. ہماری اخلاق، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ترمذی کی روایت ہے، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب، مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس میں میرے نزدیک سب سے زیادہ نزدیک وہ بندہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے زیادہ بہتر اور اچھے ہوں گے. اخلاق، کیریکٹر. اور اخلاق کا بلند ہونا یہ انسان کے بلند ہونے کی پہچان ہے، عبادت انسان کے بلند ہونے کی پہچان نہیں. وجہ یہ ہے بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ عبادت گزار تو ہوتا ہے لیکن با اخلاق نہیں ہوتا ہے. عبادت گزار ہوتا ہے لیکن زبان کا سخت ہوتا ہے. عبادت گزار ہوتا ہے لیکن غیبت کرنے والا ہوتا ہے. عبادت گزار ہوتا ہے لیکن نظر کی حفاظت کرنے والا نہیں ہوتا ہے. عبادت گزار ہوتا ہے لیکن کانوں سے غلط چیزیں سننے سے اپنے آپ کو بچانے والا نہیں ہوتا ہے. عبادت گزار ہوتا ہے لیکن لوگوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے والا ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے والا ہوتا ہے، متکبر ہوتا ہے. تو حسن اخلاق، اچھے اخلاق، یہ وہ عمل ہے جو قیامت کے دن انسان کو اللہ کی ناراضگی، اللہ کے غصے اور اللہ کے عذاب سے بچانے میں بڑے اعمال میں ایک بڑا عمل ہے. اور عجیب بات یہ ہے، یہ تو اللہ کے غصے سے بچائے گا صحیح، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ملے گی اچھے اخلاق کے ذریعے سے. اب اچھے اخلاق کیا ہے؟ اچھے اخلاق یہ ہے، اخلاق کی 3 قسمیں. نمبر 1، اخلاق کا ایک درجہ تو یہ ہے کہ ہمارے ساتھ سامنے والے نے جیسا برتاؤ کیا ہم نے اس کے ساتھ ویسا برتاؤ کیا. مثال کے طور پہ ہمیں کسی بندے نے نقصان پہنچایا تو ہم نے بھی بدلہ لے کر اس کو نقصان پہنچایا. یہ ایک درجہ ہو گیا برابر سرابر کا. ایک درجہ یہ ہے کہ کسی بندے نے ہمیں تکلیف پہنچائی، ہمارا نقصان کیا، ہم نے کچھ نہیں کیا، خاموش رہے اپنے جگہ پر. کسی نے گالی دی، ہم خاموش رہے. کسی نے برا بھلا کہا، ہم خاموش رہے. کسی نے 4 لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل کیا، ہم خاموش رہے. اخلاق کا ایک درجہ یہ ہے. اخلاق کا ایک درجہ ہے، وہ اخلاق کا درجہ یہ کہ ہمیں کسی کی طرف سے نقصان پہنچا، کسی کی طرف سے ہمیں تکلیف پہنچی. ایک تو یہ کہ ہم نے اس کو تکلیف نہیں پہنچائی، دوسرا ہماری طرف سے یعنی ہم خاموش رہے، تیسرا جس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہم نے اس کے لیے کوئی فائدہ مند کام کیا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اس کو خلوق عظیم کہتے ہیں. یعنی
جس نے ہمیں نقصان پہنچایا، ہمیں تکلیف دی، ہم نے اس کے لیے کوئی فائدے کا کام کر دیا. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے اتنی تکلیف پہنچی مکہ میں کہ مکہ چھوڑ کے مدینہ جانا پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اتنی تکلیفیں پہنچائی. لیکن فتح مکہ کے وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بادشاہ کی حیثیت سے، ایک سردار کی حیثیت سے جب مکہ میں جب داخل ہو رہے تھے، تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں نے آپ کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا، کانٹے بچھائے، گالی گلوچ کی، پتہ نہیں جو کچھ کرنا تھا سب کچھ کیا انہوں نے، ایسے لوگوں کے لیے یا آپ نے پہلی بات تو ان سے بدلہ نہیں لیا، الٹ ان کو وہ عزت بخشی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من دخل فی دار ابی سفیان فقد امن، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہوگا وہ مامون ہو جائے گا، یعنی اس کو جو ہے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچائی جائے گی. ابو سفیان رضی اللہ عنہ بننے سے پہلے کی بات ہے، یہ بعد میں وہ ایمان لائے. بڑے بڑے سردار، قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، نبی کریم، وہ سرداروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کیا، اور آپ اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں، اعلان کر رہے ہیں کہ جو ان کے گھر میں جائے گا ہم اس کی عزت کریں گے، اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائیں گے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سمجھ رہے؟ یہ ہے اخلاق، یعنی تکلیف جس کی طرف سے پہنچی ہو اس کو ہماری طرف سے فائدہ پہنچے، یہ ہے خلوق عظیم، اخلاق کا اعلیٰ پیمانہ، اعلیٰ درجہ. سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ وہ اخلاق ہے جو قیامت کے دن انسان کو برے انجام سے اور اللہ کے غضب اور غصے سے بچا سکتے ہیں. یہ تین چیزیں ہو گئی. چوتھی چیز عام طور پہ جس کو لوگ بہت زیادہ حقیر سمجھتے ہیں، بہت زیادہ یعنی گری ہوئی چیز سمجھتے ہیں، گری بھی نہ صحیح، کم از کم چھوٹی چیز سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین تقریباً اعلان کیے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تین اعلان کریں گے. این الفقہاء، فقہا کہاں ہیں؟ فقیہ، دین کا علم حاصل کر کے اس کی روشنی میں عام مومنوں کو ان کی زندگی کے مسائل بتانے والے. سمجھ رہے آپ؟ علم حاصل کر کے عام مومنوں کو ان کی زندگیوں میں پیش آنے والے مسائل کا حل بتانے والے، ان کو فقیہ کہتے ہیں. این الفقہاء، فقہا کا ہے وہ لوگ جو لوگوں کو دین کے مسائل بتایا کرتے تھے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ تو کچھ لوگ نکلیں گے تو بولے آپ ایک طرف آ جائیے، یہاں پہ بیٹھو، ان کے لیے نور کے ممبر لگے ہوئے ہوں گے وہاں پہ. اس کے بعد پوچھیں گے این الائمہ، این الائمہ، لوگوں کو ان کی نمازوں کی امامت کرانے والے لوگ کہاں ہیں؟ امام صاحب کہاں پر ہے؟ آپ ایک طرف ہو جائیے، آپ بیٹھو وہاں پہ. اس کے بعد این المؤذنون، اذان دینے والے کہاں ہیں؟ ہم لوگ کیا بولتے ہیں اذان دینے والے کو؟ ہاں، کہاں گئے باغی صاحب؟ ارے دکھ رہا نہیں ان کو؟ لائٹ بند ہوئی ابھی تک، پنکھا چالو ہے، کہاں ہے باغی صاحب؟ یعنی وہ باغی صاحب گویا کہ 200 لوگوں کا نوکر ہے، ایسا سمجھتے ہیں ہم لوگ، جبکہ اس کے جسم کے ایک بال بھی ہم نے نہیں پیدا کیا، نہیں بنایا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے مالک ہیں. ایک وہ بندہ جس کا گھر میں اس کی بیوی نہیں سنتی ہوگی، وہ باغی صاحب، سمجھ میں نہیں آتا تم کو؟ اور یہی بندہ بیوی کے سامنے جا کے چوہے کا بیٹا بن جاتا ہے، چوہا نہیں، چوہے کا بیٹا، سمجھ رہے؟ اور آ کر کے یہاں پر شیر کا دادا بن جاتا ہے مسجد میں. ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے جن کو لوگ عام طور پہ عزت اور احترام کی نگاہ سے نہیں دیکھتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے سامنے بلا رہے کہ آ جاؤ، آپ الگ آ جاؤ، آپ وی آئی پی لوگ ہیں، آپ اوپر بیٹھو. ایم پی ایم ایل اے خاصدار بھاسدار کو نہیں. ارے وہ کہاں گئے تو اس کے فلاں کے خاصدار صاحب، ان کو بٹھاؤ اوپر، چیئر دیا ان کو. کچھ خاصدار واسدار کچھ نہیں، کوئی راشٹرپتی نہیں، کوئی پرائم منسٹر نہیں، کچھ نہیں. میری نماز کی امامت کرانے والے لوگ کہاں ہیں؟ وہ بیٹھو نور کے ممبر پہ. میری طرف لوگوں کو اذان کے ذریعے بلانے والے لوگ کہاں پر ہے؟ بہت تکلیفیں سہ لی، بہت لوگوں کے تان تشنی سن لیے، آج تمہیں
میرے حساب کتاب کی تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ممبر پر آ کر آرام سے بیٹھے رہو، یہ باقی لوگوں کا حساب لیتا ہوں صاحب، باقی لوگوں کا حساب لیتا ہوں میں، یہ فلاں مالدار صاحب ہے، یہ فلاں شیخ صاحب ہے، خاد صاحب ہے، فلاں صاحب ہے، ان کا امتحان لیتا ہوں، ذرا آپ لوگ بیٹھو وہاں پہ، ریسٹ لو، ٹھنڈا گرم پی لو آپ۔ یہ وہ اعمال ہیں، یعنی دین کا علم حاصل کر کے امت کی رہبری کرنا، یہ وہ عمل ہے جو انسان کو اللہ کے یعنی قیامت کے دن اللہ کے غضب سے بچا کر اللہ کا احترام نصیب کروائے۔ لوگوں کی امامت کرانا، لوگوں کو اللہ کے دین پر بلانا، آپ چاہے وہ مؤذن ہو چاہے کسی اور شکل میں ہو، دعوت و تبلیغ کے احباب اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں اور باقی لوگ اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں، دین کی طرف انسانوں کو بلانے والے جو لوگ بھی رہیں گے وہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کے عذاب اور غصے سے بچیں گے۔ یہ وہ اعمال تھے جو قیامت کے دن ہمیں اللہ کے عذاب اور اللہ کی پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ اب وقت تھوڑا چونکہ میرا ختم ہو رہا ہے، میں صرف آگے کے کچھ نام گنواتا ہوں۔ 7 لوگ وہ ہیں جو قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، وہ ممبر پہ نہیں، عرش کے سائے میں، یعنی عرش کا جو سایہ ہوگا ان کو یہ نہیں یہاں بیٹھو آپ، یہ مطلب وی آئی پی لوگ ہیں، یہ بالکل اسپیشل لوگ ہیں۔ کون؟ نمبر 1 جو جس کو کسی ادارے کا، کسی ملک کا، کسی جگہ کا، کسی تنظیم کا حاکم بنایا گیا اور وہ عدل و انصاف کے ساتھ کام کرتا ہے۔ آج کل کے جج بھی اس میں شامل ہو گئے، جو انصاف کرنے والے لوگ ہیں، عادل حکمراں، ایسے لوگ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے۔ باقی سارے لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا، یہ لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے، اللہ کے عرش کے سائے میں۔ کیا بات ہے! دوسرا عمل وہ ہے، دوسرے وہ لوگ ہوں گے جو کیا عجیب بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کا لفظ استعمال کیا ہے، وہ نوجوان جو اپنی نوجوانی یا جوانی کو اللہ کی عبادت اور فرما برداری کے مطابق گزارتا ہو۔ وہ کاروبار بھی کرتا ہے، بیوی بچے بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن یہ پوری زندگی اس کی اللہ رخی زندگی ہوتی ہے، اللہ کو ڈر کر اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہوتی ہے۔ نوجوان کا لفظ خاص اس لیے لایا ہوا ہے کہ آدمی کی عمر ڈھلتے ڈھلتے تو وہ اللہ کے قریب ہوتا ہی جاتا ہے کہ بھئی اب کچھ نہیں ہے میرے پاس، سب کچھ ہو گیا، میرا بچوں کی شادیاں ہو گئی، سب کچھ ویل سیٹل ہو گیا، اب چلو اللہ اللہ کرتے ہیں، اب حج کو جاتے ہیں، ابھی عمرہ کرتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھو نا، لوگ سنتے بولے ذرا یہ بچے کی شادی بھی تو میں عمرہ پہ جاؤں گا، کیا گارنٹی ہے صاحب آپ کی؟ کیا گارنٹی ہے کہ آپ اپنے بچے کی نکاح میں حاضر رہیں گے؟ ہوا بہت سی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ باپ بچے کی نکاح کی تیاری کر رہا ہے اور اس کا انتقال ہو گیا اور ہفتے بعد بچے کی شادی ہو گئی۔ کیا گارنٹی ہے؟ تو ہمیں تو اپنی طاقت، اپنی صلاحیت جب تک موجود ہے وہ ٹائم تک ہی اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔ اب وہ ایک الگ موقع ہے، اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، وہ کبھی موقع رہا تو اس پہ بات کریں گے۔ اس میں ایک ہے زندگی کو موت سے پہلے۔ تو عبادت گزار نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا۔ ایسی حالات میں جب نافرمانی کا عام ماحول پیدا ہوا ہو، اس وقت نوجوان اپنی نوجوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارتے ہو، وہ عرش کے سائے میں ہوگا نوجوان۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل ہمیشہ مسجد میں اٹکا ہوا ہو۔ معاف کیجئے، ہمارے دل کہاں اٹکے ہوئے؟ ہمارا دل آج کل اٹکا ہوا، سب سے زیادہ جو اٹکا ہوا ہے وہ واٹس ایپ پہ۔ اس کا اندازہ کیسا لگائیں گے؟ جب دیکھو پہلے ابھی تھوڑی دیر موبائل، کس کا میسج آیا، ابھی فلاں کیا میسج آ گیا، کہاں کی خبر آ گئی، کہاں کا کیا ہوا، ہر وقت دل ہمارا اٹکا ہوا ہے واٹس ایپ پہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہو وہ بندہ عرش کے سائے میں ہوگا جس کا دل میرے گھر میں اٹکا ہوا ہوگا۔ مطلب کیا؟ یعنی سب چھوڑ چھاڑ کے مسجد میں بیٹھا رہا ہے، ایسا نہیں۔ ابھی جمعہ کی نماز ہو گئی، اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ یار پتہ نہیں عصر کی اذان ہوگی تو فوراً مسجد میں جانا ہے مجھے۔ یعنی وہ کام کرے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، سب کچھ کرے، لیکن اس کا دل ہمیشہ متوجہ ہو اللہ کے گھر کی طرف کہ ابھی عصر کی اذان ہونے والی ہے، اوپر نماز کو جانا پڑے گا، تو ساری چیزیں سیٹ کر لو اپنے بھائی کہ 4:45 کو اذان ہے تو اپن 4:30 تک فارغ ہونا چاہیے۔ یہ دن میں عصر کی نماز پڑھ کے چلا گیا تو بھائی مغرب کی اذان ہونے والی ہے تو فوراً سب جو کچھ ہے ذرا 10 منٹ پہلے اپن سب نستار لیں گے، سب پوری ترتیب جمائیں گے تاکہ مغرب کی نماز مجھے جماعت کے ساتھ ملے۔ مغرب کے بعد عشاء، اور نیند اس کی ایسی ہو کہ میری فجر کی نماز با جماعت ہو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں ہو۔ یعنی
ایک نماز کے بعد وہ باہر نکلے لیکن اس کا دل مسجد میں ہو کہ بھئی کہیں کہ اگلی نماز کی اذان ہو کہ میں مسجد میں پہنچوں. ایسا بندہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوگا، چاہے وہ بہت بڑا بزنس مین ہی کیوں نہ ہو. اور وہ بندہ عرش کے سائے میں نہیں ہوگا جو بہت بڑا عالم فاضل ولی ہو لیکن اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا نہیں ہے. وہ بندہ اس کے علم کے باوجود، اس کی ولایت کے باوجود عرش کے سائے میں نہیں ہو سکتا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کا دل اللہ کے گھر میں اٹکا ہوا نہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے میرا دل کہاں اٹکا ہوا ہے. اگر مسجد کے اندر اٹکا ہوا ہے تو خوش ہونا چاہیے کہ مجھے قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا. یا اس کے علاوہ چیزوں میں اٹکا ہوا ہے تو اللہ کے لیے اس کا کوئی وعدہ نہیں ہے. اس کا وہ حشر ہوگا جو پچھلے جمعہ میں فرمایا تھا وَامْتَازُوا أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. مجرم لوگ الگ ہو جائیں، باقی ہم برگزیدہ بندوں کا حساب بعد میں لیں گے یا ان کا حساب نہیں ہی لیں گے یا آسان لے لیں گے، لیکن تمہارا حساب ایک ایک سیکنڈ کا، ایک ایک لمحے کا لیتے رہیں گے. تو تیسرا عمل جو عرش کے سائے میں ہوگا. چوتھا، ایسے دو لوگ جو اللہ ہی کے لیے ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہو، محبت رکھتے ہو، اسی کے لیے ملتے ہو اور اسی پر ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہو. اب مجھے بتائیے، ہمارا تعلق اور ہماری بنیاد عام طور پر ہمارے جو ایک دوسرے سے تعلقات ہے، کاروبار کے سلسلے میں تعلقات ہے، کنبے برادری کے سلسلے میں تعلقات ہے، پتہ نہیں اور کے سلسلے میں تعلقات ہے. کبھی کسی ایک بندے سے ہم صرف اس لیے ملنے گئے کہ بھئی اس کے پاس جاؤں تو ذرا مجھے اللہ یاد آ جائے، آخرت کی کچھ بات میں ان سے سن سکوں، دین کا کوئی علم سیکھ سکوں. ایسا دن بھر میں ہم کتنے لوگوں سے ملتے ہیں؟ اگر نہیں تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی وعدہ نہیں ہے. وعدہ ان لوگوں کے لیے جو دو لوگ صرف اس لیے ملتے ہیں کہ ان سے اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. کیوں اللہ خوش ہوگا؟ کہ وہ کوئی دین کی بات کے لیے کبھی جائے. ایسا پورے دن اسی سلسلے میں چرچا بات اور گفتگو کرتے بیٹھنے کی بات نہیں ہے یہ. کبھی دن بھر میں ایک سلسلے میں صرف اس مقصد سے جاتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر میرے علم میں کوئی اضافہ ہو جائے، مجھے کوئی دین کا کوئی علم حاصل ہو جائے، مجھے اللہ کی یاد میرے دل میں تازہ ہو جائے، آخرت کی فکر میرے دل میں تازہ ہو جائے. ایسی فکر سے کوئی لوگ صرف اسی مقصد سے دو لوگ ملتے ہیں، چاہے ان کا ملنا 2 منٹ کا ہی کیوں نہ ہو. ایسے دونوں لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جہاں الگ الگ نسبت پر ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ہم اللہ کے دین پر ملنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، تاکہ عرش کا سایہ ہمیں ملے. پانچویں چیز، ایسا نوجوان شخص جس کو کسی اونچے خاندان کی عورت نے اس کو غلط کام کے لیے اپنے طرف متوجہ کیا اور اس نے یہ کہا کہ میں اللہ کے لیے، اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کام سے اپنے آپ کو روکتا ہوں. میں یعنی اپنی پاک دامنی، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والے نوجوان قیامت کے دن عرش کے سائے میں ہوں گے. چھٹی چیز، ایسا چھپا کر صدقہ کرنے والے لوگ. اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا کہ اس کا سیدھا ہاتھ، داہنا ہاتھ صدقہ کرتا ہے اور بائیں ہاتھ کو بھی علم نہیں ہوتا ہے کہ اس نے کیا صدقہ کیا ہے. بدقسمتی کی بات ہماری یہ ہے کہ ہم 200 روپے کی چیز دیتے ہیں اور 400 لوگوں کو بتاتے ہیں. سمجھ رہے؟ یعنی ہمارے اعمال ریاکاری کی بھیٹ چڑھ گئے. چھوٹا عمل کریں گے، پتہ نہیں کہاں کہاں اس کو ظاہر کریں گے. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں ٹھیک ہے کہ کچھ جگہوں پہ صدقہ علانیہ کرنا بہتر ہوتا ہے، کچھ جگہ پر چھپا کر کرنا بہتر ہوتا ہے. باہر کے بہتر وہ صدقہ ہے جو چھپا کر کیا جائے. اتنا چھپا کر کے اگر داہنے ہاتھ کو دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے. یہ سمجھانے کی بات ہے یہ کہ اتنا اتنا چھپ کر صدقہ کر رہا ہے، نیک عمل کر رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کیا کر رہا ہے. یہ قیامتی دن عرش کے سائے میں ہوگا. اور آخری چیز، اللہ کرے مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق ملے، اکیلے میں اللہ کو یاد کرنے والا نوجوان اس حالت میں اللہ کو اکیلے میں یاد کرتا ہے کہ اس کی آنکھ سے اللہ کے خوف اور اللہ کی محبت میں آنسو بہنا شروع ہوتے ہے. ہمارا کوئی لمحہ ایسا کہ جس وقت ہم اکیلے میں موجود ہو، ہم نے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیا اور اس پر اپنی ناقدری کو یاد کر کے ہم اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پر ہم نے کبھی 2 آنسو بہائے؟ کبھی ایسا ہوا کہ میں تنہائی میں اکیلا بیٹھا ہوا تھا، وہ اللہ کی بڑائی کو میں نے یاد کیا اور اپنی گویا کہ کمترتا اور اپنی بے بسی اور کمزوری کو یاد کر کے اس کے باوجود میں اللہ کا باغی اور نافرمان ہوں اور اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہو کر کے مجھے جواب دینا ہے؟ کیا یہ وقت یاد کر کے کبھی میرے آنکھ سے ایک آنسو کا ایک قطرہ ٹپکا؟ وہ ہمیں اپنے آپ کو غور فکر کرنے کی ضرورت ہے.
اگر نہیں تو قیامت کے دن عرش کے سائے میں ٹھہرنے کے ہم قابل اور لائق نہیں ہوں گے۔ وہ بندہ ہوگا جو تنہائی میں، اب دیکھ لیجئے مجمع میں رونے والے لوگ ہوتے ہیں، ایک کا دیکھ کر دوسرے کو رونا آ گیا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرے کا رونا آ گیا، وہ ٹھیک الگ بات ہے۔ تنہائی میں اکیلا کوئی اس کو بندہ نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت جو وہ اللہ کی یاد سے روتا ہے، یہ اتنا بڑا عمل ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ عمل اس کو قیامت کے دن عرش کا سایہ دلائے گا۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ یہ کچھ اعمال ہیں جو ہمیں قیامت کے دن اللہ کی غضب پکڑ سے بچا سکتے ہیں۔ اس میں جو عمل ہمارے اپنی طاقت کے مطابق ہے ہمیں اس پہ عمل کرنے کی پوری کوشش آج ہی سے ارادہ کرنا چاہیے کہ کریں گے، اور جو پچھلے جمعوں میں جو باتیں بتائی گئی ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ آئندہ جو جمعہ ہوگا ہمارا، اب اسے بعد میں حساب کتاب شروع ہونے کے بعد میں کچھ لوگوں کا فیصلہ جنت کے لیے ہوگا اور کچھ لوگوں کا جہنم کے لیے ہوگا۔ تو حالات جنت کی نعمتیں اور جنت کی زندگی کیا اللہ نے زندگی رکھا، تو اگلے جمعہ بات کریں گے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ ھو الغفور الرحیم۔